اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے ولاگ کے اندر بات میں نے یہاں سے شروع کی تھی کہ چاچو طرح دے گئے ہیں، تو وہ بات پھر رہ ہی گئی، میں دوسری طرف نکل گیا جذباتی ہو کے، جذباتی آدمی ہوں آپ کو پتہ ہے میں، تو جذباتی ہو کے میں دوسری طرف نکل گیا۔ بنیادی طور پہ ہوا یہ ہے کہ آج شہباز گل رانا صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، اور اس ٹویٹ کے اندر انہوں نے یہ فرمایا تو چلتے میں آیا۔ انہوں نے کہا کہ جناب اس وقت یہ نوٹیفیکیشن جاری کرنا کہ عمران احمد خان نیازی سے اگلے 15 دن جیل میں کوئی نہیں مل سکتا، یہ کسی کی جرات ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے حالانکہ نوٹیفیکیشن ادھورا جاری ہوا ہے، ٹھیک ہے، رب کی طرف سے تو یہ نوٹیفیکیشن آتا ہے نا کہ 30 دن نہیں مل سکتے آپ اس سے۔ یہاں میں پنجاب حکومت نے 15 دن کی پابندی لگائی، ہو سکتا ہے باقی 15 دن کی بعد میں توسیع کر دے آرڈر کے اندر، تو پورے 30 دن دا ہی کرو۔ کہنے نہیں قانون دے تحت 30 دن دا جاری نہیں کر سکتے، 15 دن تو زیادہ جاری نہیں کر سکتے۔ ویسے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ 30 دن کا نوٹیفیکیشن ہوتا ہے کہ وہ نہیں کسی سے مل سکتا، اور یا اس سے کوئی نہیں مل سکتا۔ سمجھ گیا نا تسی؟ آؤ انجوائے کرنا تسی ایس فکرے نو۔ اچھا جی، لیکن ہوا کیا ہے، شہباز گل صاحب نے امریکہ میں بیٹھ کے ٹھنڈے مال سے ایک ٹویٹ فرمائی ہے کہ 15 دن جناب عمران احمد خان نیازی سے کوئی نہیں مل سکتا، اس کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کرنا جناب شہباز شریف صاحب خادم اعلیٰ پاکستان کی اوقات نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ تو صرف حافظ کر سکتا ہے، اور حافظ نے کیا ہے۔ اور پھر انہوں نے حافظ صاحب کے بارے میں جو یاوہ گوئی کرنی ہوتی ہے، جو بکواسیات واہیات بکنی ہوتی ہیں، حافظ صاحب میرا ایمان نال میرا کان ساڑ دینے، میں یہ گل نہیں کر سکتا، میں دہرا بھی نہیں سکتا، میں تو ان آنکھوں کو پھوڑنے کے اوپر آمادہ ہوں جنہوں نے وہ پڑھا ہے ٹویٹ، لیکن اب میں نے پڑھ لیا، میں بتاؤں کیا کروں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے میں تو نہیں دہراؤں گا جی اس کو۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ جناب اس لیے سارے لوگ جو ہیں وہ جیل کے باہر اکٹھے ہو جائیں، کیونکہ ان کا قائد جو ہے وہ دیوار کے پار تو دیکھ لیتا ہے، تو وہ جیل کی دیوار میں سے اپنے ممدوحین کو یا اپنے عابدین کو، عابد ہوتا ہے عبادت گزار، تو وہ عبادت ہی کرتے ہیں نا عمران احمد خان نیازی کی، تو وہ اپنے عابدین کو دیکھ کے اپنے آپ کو مطمئن کر سکیں کہ ان کے بندے ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ ویسے یہ جتنی بھی حافظ صاحب کو گالم گلوچ ہوتی ہے، حافظ صاحب میں سوچ رہا تھا یہ ساری بیرون ملک آئی ڈیز سے کیوں کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ویسے سر وہ بندہ بھی ڈھونڈیں جس نے آ کے کہا تھا کہ سر اس کو جانے دیں، یہ باہر جا کے چپ کر کے بیٹھ جائے گا، وہ بندہ تو ڈھونڈے نا سر۔ تو اگر آپ وہ بندہ نہیں ڈھونڈ سکتے تو سر ہم پھر مایوس ہو جائیں، 9 مئی کو بھول جائیں، ہم تو نہیں بھولیں گے، نہ آپ کو بھولنے دیں گے، کیونکہ 9 مئی کو بھولنا جو ہے وہ اس ملک کی جغرافیائی حدود کے اوپر ضرب لگانے کے مترادف ہے۔ اس لیے نہ ہم بھولیں گے، نہ سر آپ کو بھولنے دیں گے سر، ٹھیک ہے۔ یہ 9 مئی کے ملزمان کو آپ جتنی مرضی پریس ریلیزیں جاری کرتے رہیں کہ جناب جیسا کہ پرائم منسٹر نے کہا، نہیں سر نہیں، یہ پرائم منسٹر کا معاملہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہمیں تو نتائج چاہیے۔ اور پرائم منسٹر کی سن لیں، اگر اس نے کچھ کرنا ہوتا ہے تو 16 ماہ میں نہ کرتا، ٹھیک ہے۔ ہم تو جا کے باقاعدہ ہمارے دوست جناب ممتاز بھٹی باقاعدہ لڑ پڑے تھے اس کے اوپر کہ یہ فائل یہ فائل یہ فائل یہ فائل آپ کی ٹیبل پہ پڑی ہوئی ہے، آپ اس کے اوپر پراپر بلا کے کسی افسر کو اسائن کریں، اگلے ہفتے یہ مقدمہ تیار ہو کے کیس میں جائے گا۔ چاچو نے وہ فائل اپنی ٹیبل سے آگے نہیں سرکنے دی۔ ڈاکٹر توقیر جو ہے وہ فوراً اسائنمنٹ لے کے چلا گیا، جب تک ڈاکٹر توقیر اس ملک کی جغرافیائی حدود میں رہا وہ فائلیں کیئر ٹیکر دور آ جانے کے باوجود بھی وزیر اعظم کی ٹیبل سے ادھر ادھر نہیں ہو سکیں۔
اور جب ڈاکٹر توقیر صاحب ودا ہوئے ہیں پھر جا کے وہ فائلیں ہلی ہیں، اور وہ بھی ہوش پوش طریقے سے، وہ کیس اتنے پیڑے طریقے سے تیار کیے گئے کہ وہ درمیان میں اٹک جاتے رہے۔ اور خاص طور پہ جب آپ کو پتہ ہو کہ جج ایک یوتھڑ ہے، اس نے باعث کا اظہار کرنا ہے، ایک مخصوص اینک سے ان حقائق کو دیکھنا ہے، تو آپ حقائق کے اوپر زیادہ محنت کر کے اور زیادہ سالڈ طریقے سے لے کے جاتے ہیں۔ جب آپ کو پتا ہو کہ جج جڑا ہے وہ ثاقب نثار ہے، تو آپ جا کے بھلے ایک جعلی بھی خط پیش کر دیں تو اس نے کہنا ہوتا ہے صادق اور امین ہے۔ 96 میں بینک بند ہو گیا، اس کا جو ڈائریکٹر تھا وہ 2008 میں فوت ہو گیا، اور لیٹر اس کا 2019 کے اندر اس کا پتر لکھ رہا ہے کہ میرا ابا مجھے بتایا کرتا تھا کہ عمران خان ایک بڑا اچھا آدمی ہے، تو لہذا کھاتا ہمارے پاس کوئی نہیں ہے اس بینک کا، لیکن آپ اسے صادق اور امین ڈکلیئر کر دیں۔ اور اس چول ثاقب نثار کو دیکھیں۔ ویسے ثاقب نثار یہ اورنگزیب صاحب جو آئے ہیں نا وزیر خزانہ، انہاں دا رشتہ دار بھی جے، صحیح گل ہے، اندر دی گل مینوں پتہ لگی، ویسے مینوں پہلے ہی پتہ سی، میں دسی نہیں تھانوں، میں کہ آج احتیاطاً دس دتی جائے، ٹھیک ہے، رشتہ دار بھی جے دا۔ تو ثاقب نثار صاحب جیسا چول آدمی اگر سامنے بیٹھا ہو تو وہ ایک جعلی لیٹر کے اوپر بھی صادق اور امین قرار دے سکتا، ٹھیک ہے۔ اور پھر پروپیگنڈا دیکھیں، اس لیٹر کا ذکر نہیں ملتا آپ کو یوتھیوں سے یا اس پورے پروپیگنڈے سے۔ قطری خط، قطری خط، قطری خط، قطری خط، قطری خط، اس بکواس کو آپ جتنا مرضی جس یوتھڑ کی دم کو اٹھائیں گے نا تو وہ قطری خط کر کے نا وہ کتا اپنی دم کو کاٹنے کے لیے گھومنا شروع کر دے گا، ٹھیک ہے۔ اصل خط تے اے جرم ہویا ہے، اے فراڈ ہویا ہے اس قوم دے نال۔ وہ جڑا بینک 96 چ بند ہو گیا، وہ ڈائریکٹر ہی مر گئے، انہوں دی اولادہ نے خط لکھ کے دیتا جی ہمارے خیال کے اندر ٹھیک ہی ہوا ہوگا۔ اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر بیٹھا ہوا ثاقب نثار کو میرا مطلب ہے ثاقب نثار نے اس خط کی بنیاد کے اوپر صادق اور امین قرار دے دیا، یار میرا بلڈ پریشر ہائی ہو گئے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ کر دے کی نہیں اس ریاست دے نال یار۔ اب اسی محبت کے ساتھ وہی جو گند بھر کے گیا ہوا ہے جوڈیشری کے اندر، ثاقب نثار جو غلاظت بھر کے گیا ہوا ہے، اب وہ غلاظت اچھل کے پڑتی ہے، ہر سوراخ میں سے باہر آتی۔ کبھی پتہ چلتا ہے کہ جج یوتھن تھی، اس نے جناب ریمانڈ لینے آئی ہے پولیس اس کے پاس، انہیں کیس دی ایف آئی آر ہی اڑا دیتی، لوکل کار لو یار، وہ نہیں اڑا سکتی ریاست کو نوٹس کیے بغیر اور ریاست کے اس کو سنے بغیر، وہ اس کیس کو نہیں اڑا سکتی، انہیں اڑا دیتی ہے، ایف آئی آر اڑا دیتی، ٹھیک ہے۔ اور یہ ریلیف سار خاکسار کو بھی دے دیں، خاکسار کے بھی اتنے مقدمات جو ہیں وہ زیر سماعت ہیں، اس کو بھی کوئی ایک آدھ اس میں سے کوئی ایک چمتکار ہمارے لیے بھی کر دیں سر۔ ساڑھے نصیب ہر 15 دن بعد عدالتی تکے کھانے لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ اجازت بھی نہیں دیتے جج صاحبان کو ہمارے کیس سننے کے، وہ ہر دفعہ لیفٹ اوور کر دیتے ہیں۔ حافظ صاحب ذرا تھوڑا جا بدنام ہو گئے اسی پورے ملک دے وچ کہ یار حافظ صاحب دی گل سننے نے لوکاں دی سفارش مان لیندے ہو، ساڈی اپنے واسطے بھی سفارش ہے، سارے تو سانوں نجات دے دیو، ٹھیک ہے، تہاڈی مہربانی سر۔ خیر یہ جناب اللہ آپ کا بھلا کرے، چاچو نے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے حافظ صاحب یہ چاچو نے پھر بڑے آرام سے طرح دے دی ہے، یعنی شہباز گل کا بیان اس امر کی گواہی ہے کہ چاچو نے انتہائی فنکارانہ طریقے سے وہ بل فائٹر کے اندر جب بل آتا ہے نا تو وہ بڑے آرام سے طرح دے دیتا ہے، ایسے کر کے وہ کر دیتا ہے، اور بل جو ہے وہ سرخ کپڑے کے پیچھے ٹکر مارنے کے لیے آگے گزر جاتا، ٹھیک ہے نا۔ چاچو نے جناب ایسے کر کے نا تو یہ جو بل ہے پی ٹی آئی کا، اس کو جناب کی طرف ڈائیورٹ کر دیا ہے۔ آپ جتنی مرضی پریس ریلیزیں جاری کریں کور کمانڈر کانفرنس کی کہ پرائم منسٹر یہ کریں گے، سارے نے نہیں کرنا جے، یہ جناب نو آپ ہی کرنا پینا جے۔ وہ پرانے زمانے میں ہمارے گاؤں میں ایک بابا ہوتا تھا، اس بابے کا ایک بیٹا جو ہے نا وہ قتل ہو گیا، اس کے 5 اور بیٹے تھے، ٹھیک ہے۔ وہ بابا جو تھا نا وہ ہر بات پہ یہی کہا کرتا تھا کہ میں اپنے پتر دا بدلہ لینا ہے، یہ لتریاں مینوں ہی گتریاں پونیاں نے، یعنی کہ یہ جوتا مجھے ہی پہننا پڑے گا۔ یہ وہ ہر گزرتے پھرتے اے لتریاں مینوں ہی گتریاں پونیاں نے، اور پھر بابے نے اپنے بیٹے کے قتل کا بدلہ لیا تھا۔ حافظ صاحب اے لتریاں جناب نے ہی گتریاں پونیاں نے، یہ جوتا آپ کو ہی پہننا پڑے گا۔ سر یہ چاچو کے بس کی بات نہیں ہے، چاچو بہت چلاک آدمی ہے،
وہ 16 ماہ آپ کو بہلاتا رہا ہے، اس نے کچھ نہیں ہونے دیا عمران احمد خان نیازی کے خلاف۔ وہ ایک ایک بندہ چن چن کے جو اس وقت باہر بیٹھا ہوا آپ کی ذات کے بارے میں گند اچھال رہا ہے، یہ سارے چاچو کے 16 ماہ کے اندر ایک ایک کر کے اظہر وٹوانی، میرا مطلب ہے اظہر مشوانی سے شروع ہو جائیں اور ڈاکٹر شہباز گل اور ڈاکٹر معید پیر زادہ تک، یہ جتنے بھی عناصر ہیں، عناصر ہائے خباثت ہے، یہ سارے کے سارے چاچو کی حکومت میں باہر گئے ہیں سر۔ تو آپ اس سے اور کیا توقع کر رہے ہیں؟ سارے لتنیاں تو انہوں آپ ہی کتنیاں پونیاں نے، یہ سر کام نہیں ہونا، ٹھیک ہے؟ ساڑھا کام میں 10 دیونا، اسا 10 چھڑے سر، اگے جناب دی مرضی ہے، ٹھیک ہے؟ آج دے ولاگ تو اینا ہی مسالہ کافی ہے، اگلے ولاگ پھر ملاقات ہو سی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تھانوں آسانیاں دے تے آسانیاں خلق خدا وچ تقسیم کرن دی توفیق دے۔